آج کی کہانی مجرم کون؟ اس میں آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں بتائے گا کہ اس کہانی کا اصل مجرم آپ کی نظر میں کون تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہم اپنی کہانی۔ یہ کہانی دو گھروں کے گرد مشتمل ہے۔ ایک عورت کے موبائل پر رانگ نمبر سے کالیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ موبائل کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ عورت اپنا فون ریسیو کرتی ہے اور ہیلو کرتی ہے کہ آگے سے غیر انجانی آواز سن کر کہتی ہے سوری رانگ نمبر ہے۔ اگلی جانب ایک لڑکا موجود ہوتا ہے۔ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی عورت کا نمبر ہے۔ وہ پھر آگے سے اس نمبر پہ بار بار مسلسل کالیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عورت اس کی کال نہیں ریسیو کرتی ہے۔ اب اس لڑکے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ عورت اس کا موبائل ریسیو نہیں کر رہی ہے، تو وہ اس کے نمبر پہ میسیجز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ میسیجز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں: جانو تم میری کال کیوں نہیں ریسیو کری، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو۔ ان کالوں سے وہ عورت اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اس رانگ نمبر کالر کے بارے میں اپنے شوہر کو بھی بتانا بھول جاتی ہے۔ اس عورت کی ساس ایک انتہائی مکار اور چالاک عورت ہوتی ہے۔ ایک دن دوبارہ موبائل پر کال بجتی ہے۔ اب یہ کال اس عورت کی ساس ریسیو کرتی ہے۔ آگے سے جب وہ لڑکے کی آواز سنتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ لڑکا بار بار اس کال پر یہی کہتا رہتا ہے کہ جانو تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو، میرے میسیجز کا رپلائی کیوں نہیں کرتی ہو، مجھے تمہاری آواز نے پاگل بنا دیا ہے۔ اس رانگ نمبر کی کال سننے کے بعد وہ خاموشی سے موبائل بند کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ رات وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کا بیٹا گھر تشریف لاتا ہے تو وہ اس کو اپنے پاس بلوا لیتی ہے اور پھر سارا موبائل والا ماجرا بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے اس کی بیوی اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ اس کی یاری ہے۔ اس عورت کا شوہر بھی ایک انتہائی جاہل آدمی ہوتا ہے اور اپنی ماں کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے اور اس عورت کی ایک نہیں سنتا۔ اسی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس عورت پہ انتہائی تشدد شروع کر دیتا ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی ساس جاتی ہے، اس کا موبائل لے کر آتی ہے اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں تھما کر کہتی ہے دیکھو یہ وہ نمبر ہے جس پہ اس کو کالیں آتی ہیں اور یہ اس سے باتیں کرتی ہے۔ اس کا شوہر اس کے موبائل پر تمام کالز اور میسیجز چیک کرتا ہے۔ ان میسیجز میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جانو بات کرو نا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر اور سیخپا ہو جاتا ہے اور اس پر مزید تشدد شروع کر دیتا ہے اور اس کو رسیوں سے باندھ دیتا ہے۔ اسی دوران اس عورت کی ساس اس کے گھر والوں کو فون کر کے کہتی ہے کہ ہم نے تمہاری بہن کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اسی دوران اس لڑکی کا بھائی اور اس کی ماں اس کے گھر چلے آتے ہیں۔ شوہر ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری بہن بدچلن اور زانی ہے، یہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ یاری لگاتی ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کا بھائی بھی طیش میں آ جاتا ہے اور زمانہ جاہلیت کو مات دیتے ہوئے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کرتا ہے۔ وہ عورت قسمیں کھا کر اپنی پاکیزگی کی گواہی دینے کی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن چالاک ساس اور جاہل شوہر کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اس عورت کی ماں اس کو کہتی ہے جا کے نہا کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ وہ عورت ایسا ہی کرتی ہے اور نہا کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم بھی کھا لیتی ہے، لیکن اس کی ساس اس کو بھی ٹھکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دے اس کے لیے یہ بھی کوئی معمولی بات ہے۔ اسی دوران اس عورت کا شوہر اس کے بھائی کو وہ تمام میسیجز اور کال دکھا دیتا ہے۔ وہ دیکھ کر اس کا بھائی اور طیش میں آ جاتا ہے اور طیش میں آتے ہی وہ پستول نکال لیتا ہے اور اس عورت کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دیتا ہے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاندان اجڑ گیا اور اس عورت کے 6 بچے بے سہارا ہو گئے۔ اسی دوران اس عورت کے دوسرے بھائی کو جب خبر ملتی ہے تو وہ اپنے بھائی اور اس عورت کی ساس اور اس کے شوہر کے خلاف FIR کٹوا دیتا ہے۔ پولیس جب انکوائری کرتی ہے تو سب سے پہلے اس رانگ نمبر کا ڈیٹا نکلواتی ہے اور اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی نے صرف ایک دفعہ اس کال کو ریسیو کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس رانگ کالر نے اس کو میسیجز اور کال کیے تھے، لیکن اس لڑکی نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس دوران پولیس اس رانگ کالر کو بھی جیل میں ڈال دیتی ہے۔ موبائل فون کا ڈیٹا منظر عام پر آتے ہی وہ بھائی جس نے اس عورت کو گولی ماری تھی وہ بھی جیل میں خودکشی کر لیتا ہے۔ یوں ایک رانگ کالر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے بھی خودکشی کر کے ایک عورت کو بیوہ اور 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ ذرا سوچئے اور بتائیں قصوروار کون ہے؟ بے غیرت رانگ کال والا
مکار ساس، شکی و جاہل خاوند، نام نہاد غیرت مند بھائی یا ہمارا معاشرہ؟ اس واقعے کا اصل مجرم اور قصوروار آپ کی نظر میں کون تھا؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے واقعات یا کہانیاں موجود ہیں تو نیچے دیے گئے انسٹاگرام کے لنک پر آپ ہمیں میسج کر کے وہ واقعات شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو یہاں پہ بیان کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔